اختر باز صاحب، ممتاز مفتی صاحب کا ذکر آ گیا. اللہ تعالیٰ کے بارے میں کنسیپٹ ان کا کچھ اور ہے، وہ سمجھتے لوگوں کا کچھ اور ہے. شاید جس طرح کسی نے آگ کا الاؤ دہکا رکھا ہے اور ڈنڈا لے کے بیٹھا ہے اور وہ پکڑ پکڑ کے پھینک رہا ہے، لوگ اس طرح کا سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایکچولی اس طرح ہے نہیں. کچھ اس پہ بات کریں گے؟ میں بہت سالوں سے اللہ جی لکھتا ہوں. شروع میں لوگوں کو اس پہ افسوس ہوتا تھا، غصہ آتا تھا کیوں اللہ جی اتنے فرینک ہونے کی کوشش کیا ہے. لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ رب سے زیادہ محبوب کوئی ذات دنیا میں ہے نہیں ہے. آپ جھوٹے ہیں اگر آپ کہیں کہ جی میں رب سے بہت پیار کرتا ہوں اور مرنے سے ڈریں. جس کو رب سے پیار ہے آپ سمجھتے ہو میرا ہے، تو اگر یہاں اچھا ہے تو وہاں بہت اچھا ہوگا. جو آپ کا محبوب ہے وہ آپ سے برا سلوک تو نہیں کرے گا. انفیکٹ اس ایک لفظ نے میری زندگی بھی بدلی اور میرے پڑھنے والوں کی زندگی بھی بدلی. مجھے یاد ہے سرگودا سے ایک بچی کا فون آیا. اس نے کہا میں آپریشن تھیٹر جا رہی ہوں اور میں موت سے بہت ڈرتی ہوں، تو مجھے موت سے ڈر لگتا ہے. تو میں نے اسے کہا بیٹا یہ کیا بات ہوئی؟ ساری عمر اللہ سے محبت کی، اگر فرض کرے تم مر جاتے ہو تو بلیو می وہ اس کے فرشتے تمہارا استقبال کریں گے اور تمہیں یہاں دکھ نہیں ملا وہاں بھی نہیں ملے گا. تو اس نے مجھے چھوٹتے کہا بھیا اگر آپ مر جائیں، ابھی آپ کو پتہ چلے فرشتہ آ گیا ہے مارنے، تو کیا کریں گے؟ تو میں مسکرایا. میں نے کہا یقین مانو ایک لمحے کو بھی نہیں کہوں گا رک جاؤ میں نے یہ کام کرنے کو، بسم اللہ چلو. نہیں، اس سے اچھی زندگی وہ ڈیفینیٹلی ہوگی اور بہت اچھی ہوگی. اسے محبوب بھی مانتے ہیں لیکن محبوب کے بلاوے سے ڈرتے ہیں. ایگزیکٹلی. بعض لوگ وہ تو کہتے ہیں نا جس کو زیادہ نہ کہو کہ بلا لو مدینے، کہیں وہ کہیں اور ہی نہ بلا لے. مفتی صاحب نے ہی نہیں لکھ رکھا ہے کہیں کہ اللہ سے بہت زیادہ یاری پالنے کی ضرورت نہیں ورنہ وہ آزمانے لگ جائے گا، بس دور دور رہا کرو. مفتی صاحب مزے کے آدمی تھے. اچھا، لوگوں کو جیسے وہ ہیں ویسے لینا چاہیے. ہماری بہت بڑی خرابی ہے، ہم جیب میں نا وہ جو بجلی والا ہوتا ہے ٹیسٹ میٹر، کیا کہتے ہیں اس کو، ٹیسٹر، ہم وہ رکھتے ہیں. آپ سے ملنے آئے تو میں فوراً ٹیسٹر نکال کے بیٹھ جاؤں گا کہ ابھی ظاہر ہے فوراً لال اس میں آ جائے گا. تو لوگ جیسے ہوتے ہیں اللہ نے ان کو ویسے بنایا ہے، ان کو چھان کے کاٹ کے. اختر عباس صاحب، یہ مخلوق اور تخلیق ہے ایک ایسے خالق کی جس کے پاس تنوع بہت ہے. تو میں ایک شخص اس کی مخلوق کو اگر چھاننا چاہوں تو کیسے دیکھ سکتا؟ بہت مشکل ہوتی ہے. مطلب میرے پیمانے پہ کوئی پورا نہیں اتر سکتا. آپ کو دلچسپ بات بتاؤں، اشفاق صاحب سے تو میری دوستی مصطفی تارڑ صاحب سے بھی، عقیدت بھی. اچھا، ان سے تعلق اس طرح کا نہیں ہے، وہ تھوڑے ناراض غصے والے آدمی ہیں یا باقی لوگوں سے مختلف ہیں تارڑ صاحب. تو ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ اشفاق احمد نے جو فلاں افسانہ لکھا ہے نا مجھے نہیں پسند آیا. تو وجہ یہ تھی کہ ایک لڑکی آرٹسٹ تھی، اس افسانے میں وہ ڈرائنگ کر رہی تھی اور اپنی جو تھی میڈ اس ملازمہ، ہاں جی ملازمہ، اس کی نیوڈ تصویر پینٹ کر رہی تھی. اچانک اس نے دیکھا جانور آ رہے ہیں، گاؤں میں بیاہ کے گئی تھی وہ. تو قرآن پاک میں ہے جو شام کا وقت ہوتا ہے اور جانور آتے ہیں گھروں کو، تو وہ منظر لوگوں پہ بہت ہانٹ کرتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے، مٹی اڑ رہی ہے آسمان پہ، سورج ڈوبنے والا. اچھا، وہ لڑکی اس منظر میں آرٹسٹ تھی، اتنی مشہور ہوئی کہ شی بیکیم اے مسلم اور کنورٹ ہو گئی اور اس نے نماز پڑھنا شروع کر دیا. تو تارڑ صاحب نے کہا مگر بے اس کو کڑی نے نماز نہیں سی پڑھانی چاہیے تھی. میں نے اشفاق صاحب سے کہہ دیا. تو خان صاحب نے ہنستے ہوئے کہا یار میں تو ہوں پڑھاتی ہے تو انہوں تارڑ نے کہا ہے تو نہ پڑھائی. اچھا، اشفاق صاحب کی بہت خاص بات تھی، زندگی بھر انہوں نے کسی آدمی کے خلاف بات نہیں کی. اتنا بڑا دل اور جگرا تھا اس بندے کا، اس لیے اللہ نے اس کو عزت زیادہ دی اور لوگوں کے دلوں میں زیادہ بٹھایا. ورنہ بینگ دا رائٹر، میں نے بہت سارے رائٹر دیکھے، دوسرے کی عزت برداشت نہیں ہوتی، دوسرے کا تھوڑا جب قد کاٹ بڑھتا ہے تو دل چھوٹا ہونے لگتا ہے. ڈاکٹر صاحب کو اللہ نے بہت